اچھا جی، بات کر لیں کراچی کے حوالے سے. ایک انٹرویو دیا رانا ثنا اللہ صاحب نے، اور انہوں نے انٹرویو دیا جی نجی چینل یعنی ایئر ویز چینل پر دیا کامران خان صاحب کو. انہوں نے وہاں کراچی کے حوالے سے کامران خان صاحب نے جب منظر کشی کی کہ جناب خدا کے لیے آپ آ کر کراچی کا حال تو دیکھیے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کوئی ایک سڑک اس طرح نہیں بنائی. لے دے کر کے ایک ملیر ایکسپریس وے 18 سال میں بنا دیا، اسی کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عوام کے لیے بلاول صاحب کی جانب سے تحفہ. اب کسی کی جانب سے تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے جیب خاص سے پیسے لگا کر عوام کی سہولت کے لیے ایک سڑک بنوائی ہو اور اس کو کہا جائے کہ جی عوام بہت پریشان تھے. تو بلاول صاحب نے اپنی جیب خاص سے جو اربوں روپے کے مالک ہیں اس میں سے کچھ کروڑ نکال کر کے سڑک بنا دی. تو عوام کے لیے تحفہ، عوام بھی کہیں کہ جی بہت بڑی بات ہے جی کہ اپنے پیسوں سے کر دیا. ارے یار ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے کوئی چیز بنائے، مطلب ڈیوٹی ہے آپ کی نا، یہ تو ٹیکس اس لیے اکٹھا کرتے ہیں نا آپ کہ صوبہ چلانا ہوتا ہے، صوبے میں ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. وفاق اس لیے پیسہ دیتا ہے صوبوں کو NFC کی مد میں کہ ڈیولپمنٹ کریں. وفاق کیا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ عوام سے لے جاتا ہے ٹیکسز کی مد میں. تو ہمارا پیسہ جس سے آپ نے ہمارے لیے سہولتیں، اس لیے ووٹ دیا ہے ہم نے آپ کو ہمارے لیے تاکہ یہ سہولتیں مہیا کریں آپ، اس کو بنا کر یہ احسان جتانا کہ فلاں کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے، مطلب یار کوئی حد ہے. امریکہ میں، یورپ میں کوئی سڑک بنتی ہے تو وہاں کیا حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے یہ تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ورنہ آپ تو اس قابل نہیں تھے، یہ ہماری دیدہ دلیری ہے، یہ ہمارا دل گردہ ہے کہ آپ کے لیے پھر بھی تحفہ دے رہے ہیں. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. خیر، تو رانا ثنا اللہ صاحب سے جب تابڑتوڑ سوالات ہوئے تو انہوں نے پھر اس بات کا لحاظ بالکل نہیں کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ان کی حکومت وفاق میں قائم ہے، اور 26ویں 27ویں ترمیم ان کی وجہ سے پاس ہوئی کیونکہ 2 تہائی اکثریت چاہیے، اور 28ویں بھی آئے گی تو اس کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے، پیپلز پارٹی کے بغیر ہو نہیں سکے گی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں نئے بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے. اس وقت جو سسٹم چلا رہا ہے سارے اختیارات اس وقت ہوتے ہیں CM صاحب کے پاس، تو لہٰذا وہ کام پھر نہیں ہو سکتا. اب اس پر پیپلز پارٹی والوں لگ گئی آگ. انہوں نے سب سے پہلے تو رانا ثنا اللہ صاحب کو سنائی ٹھیک ٹھاک قسم کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی ARY پہ جو کامران خان جو ہے یہ کیا صحافی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کا نقاد ہے. اور پھر ان کو بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی انہوں نے قادر مندوخیل صاحب جیسے لوگوں نے سنا دیں. جناب مطلب جو آپ کے ترقیاتی کام اگر کراچی میں نہیں ہوئے، جو تنقید کر دے تو وہ صحافی نہیں ہے. جو آپ کی تعریفوں کے پل باندھے وہ درباریوں کو آپ صحافی کہتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی عجیب سی ایک کہانی نہیں شروع کر دی ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا ہے جی سب سے زیادہ تنقید اگر کوئی برداشت کرتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تنقید برداشت کرتی ہے. نہیں جناب، اب وہ زمانے ہو گئے پرانے. اب تو میڈیا ہاؤسز ایک فوج ظفر موج اکٹھی کی ہوئی ہے. ان کا کام ہی یہ جس طرح PTI والے کرتے ہیں نا کہ کسی نے ذرا سا کچھ کہا اور اس کے پیچھے لگ جائیں سوشل میڈیا پر. یہ پیپلز پارٹی والے اب یہ کرتے ہیں، کسی بھی جگہ دیکھ لیجیے آپ. اور پھر اس سے بھی آگے جا کے بہت کچھ ہو رہا ہے جس پہ کس دن اور روشنی اس پہ بھی ہم ڈال دیں گے. لیکن کراچی کے حوالے سے لگتا اب یہ ہے کہ وفاق نے اب یا جو پاکستان چلا رہے ہیں انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بہت ہو گیا جناب، بہت ہو گیا، ان سیاسی جماعتوں کو ہم نے دیکھ لیا. مطلب ایک سب سے جو بڑا شہر ہے پاکستان کا، جو معاشی شہرگ ہے، اس کا جو حال کر دیا ہے، مزید کیا ان کو موقع دیا جائے، مزید ان کو پھر آزمایا جائے کہ جی یہ کچھ کریں گے. ہزاروں ارب روپیہ لے کر کراچی نہیں بن سکا تو پھر ظاہر ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے. جب تاجروں نے دہائی دی کراچی سے کہ خدا را لوٹ لیا ہمیں، تو جناب بتہ خوری کی شکل میں ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں لیکن مل کیا رہا ہے ہمیں. شہر کی حالت دیکھ لیجیے. تب جا کر کے اب سوچنے والوں نے سوچا ہے کہ کراچی کو اب اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا. کراچی کے زخموں پر اب نمک نہیں چھڑکا جائے گا، مرہم رکھا جائے گا اور کراچی کی ترقی ہوگی. دبئی کا جو حال ہے وہ دیکھ لیں، پاکستان کے لیے بڑا زبردست موقع ہے یہ کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکتی ہے. اب نعمان اگر کراچی سے بڑے شہروں میں ہو، پورٹ کا ظاہر شہر کو پورٹ لگتی ہو، اس کو ترقی سے کون روک سکتا ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ حالات کافی بہتر ہیں، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اچھی حکومت یہاں موجود ہو، اچھے لوگ چلا رہے ہوں اس شہر کو، تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہاں کے حالات تو ایسے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس شہر میں بہت پوٹینشیل ہے. اس شہر سے ریونیو 60-70% اکٹھا ہوتا ہے، اور یہاں صرف اچھے مینجمنٹ کرنے والے لوگ اگر موجود ہوں، ایک اچھا نظام ان کو دے دیا جائے، تو یہ شہر نہ صرف بنے گا، پھل پھولے گا، بلکہ یہاں پر جس طرح پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے، مزید بھی آئیں گے. اور آنا چاہیے پورے پاکستان کے لوگ، ہم سب ایک ہیں، کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کراچی والے بیچارے کو کہیں ایکسیپٹ لوگ نہیں کرتے، لیکن کراچی سب کو باہیں کھول کر ویلکم کرتا ہے بھائی.
تو آئیے بالکل، لیکن کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہونے چاہیے. کراچی والوں کو، مقامی لوگوں کو پہلے حق بنتا ہے کہ ان کو روزگار ملے. جس طرح سی پیک کے حوالے سے لوگوں نے کہا جی جہاں سے سی پیک نکل رہا ہے وہیں کے لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، بالکل. جہاں سے گیس نکلتا ہے ان کو پہلا حصہ ملنا چاہیے، بالکل. تو کراچی بھی تو بھائی وہ شہر ہے نا کہ جہاں کے لوگوں کو روزگار سب سے پہلے حق ان کا بنتا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو دیگر شہروں سے آ رہے ہیں غیر مقامی، ان کو دیتے رہے ہیں آپ روزگار، ہم وہ بھی بھائی ہیں ہمارے. لیکن یہاں کے اپنے جو مقامی لوگ ہیں بیچارے وہ بے روزگار پھر رہے ہوں تو پھر یہ تو زیادتی ہے ان کے ساتھ. تو اس طرح کی باتیں اب سننے میں جو آ رہی ہیں اس سے یہ ہے کہ کراچی کا دکھوں کا مداوع انشاءاللہ اب ہونے لگا ہے، اور 28ویں ترمیم وہ ذریعہ بنے گی. اور جہاں تک بات ہے بجٹ کی، اس پر انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں.